شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے کہ نہیں؟ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک آج کا بہت ہی اچھا اور خاص ہے۔ بیان کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ بھی آئے گا کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بہت شاندار ہوتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جام تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانا لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانا لیا اور چاقو لے لیا، پوچھنے لگے علماء اکرام سے بتاؤ ہندوانا توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانا واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہ کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں، انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیر ہو, غریب ہو, چھوٹے ہو, بڑے ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں, کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا, یہ میرا سامان ہے, میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ, اونٹ والا آئے گا, میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے, اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے, ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا. تو مولانا نیچے اتر گئے, فرمانے لگے بھائی ذرا پیشاب کرنا ہے. اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں. 10 کوس کا سفر ہو گیا. وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی. جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں, جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے, میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں. مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا. کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, امام ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. مگر تقوی کا یہ عالم ہے. بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے, ایک مکان ہے بہت بڑا, اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں, آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے ہیں. کوئی واقف آدمی آیا, کہنے لگا حضرت جی پسینے میں سرابور ہو, کپڑے بھیگ گئے, یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے, دوپہر کا وقت ہے, آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں, آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے, جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے, میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے, ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے. کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں. خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا, نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا, معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے.
میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی، جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا اور زیادہ مل گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا۔ دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ ایسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟
کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا. فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے. فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا. shahideislam.com آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی. کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں شام کو ڈرتے ہیں. ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر سات ہے اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے. آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا دال بھی ہے. آج تو 2 ٹکے جس کے پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی. اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں. اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے. فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. اور امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ داروں اور پیروں اور بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے. جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں. ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا. اب تو نامعلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا. خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہے. موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے. میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں. میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہے. تھوڑی بہت کی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے.
زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی. اربوں کھربوں انسان زمین میں کھپ گیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا. وصیت نامہ لکھا. ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی. ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے. فرصت ہی نہیں لکھنے کی. اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی. میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ کی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا. میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری. پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. www.shahideislam.com میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو. ساری عمر میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو. پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی یہ ہے. اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن 1 رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی. ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری 1 رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت. ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں. علماء کرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے گھر میں نماز ادا کر لیا کر. وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے.
عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے، ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے، ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ کئی لوگ جمعے میں بھی چلاکی مارتے ہیں، خطبے میں آ جائیں گے، جماعت آخر رکعت میں آ کے رل جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے، اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر، ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا، حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آنا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھو رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، اثر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی،
चौथी शर्त इनसे भी ज्यादा महंगी और गर्म है और बहुत ज्यादा सख्त है। फरमाया लोगों, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी सारी जिंदगी में गैर औरत पे उसकी कभी निगाह न पड़ी हो। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसने मां, बहन, बेटी, बीवी के सिवा पांचवी औरत को निगाह से नहीं देखा। ये मसला सबसे ज्यादा मुश्किल है। इंतहाई मुश्किलात में से एक ये मसला मुश्किल है कि कोई गैर औरत को ना देखे। तुम अगर ना देखने की कोशिश करोगे तो वो टक्कर मारती है, करे क्या? बच के कैसे जाओगे? बाज़े बेवकूफ लोगों को कहते हुए सुना, हमारे घर के तो बहुत सियाने और होशियार हैं जी, अपने भी मेरे भी कपड़े खुद ही ले आते हैं, घर का सौदा पत्ता भी खुद ही ले आती है। क्या इंसानियत है? ये मर्दानगी है। तेरा क्या मर्द पना हुआ? औरत की कमाई खा के गुजारा करने वाला कभी मर्द हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मर्द को जो औरत की कमाई खाता। निगाह की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने से ही सहाबा इकराम में इतनी थी। यहूदी ईसाई दीन के अगरचे दुश्मन थे, मगर अपनी जवान बेटियों को, जवान बहनों को साल साल 2-2 साल के लिए तिजारत के लिए जाते थे, मुसलमानों के घर में छोड़ जाते थे। खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। कभी मुसलमान काफिरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करता था, उनकी आबरू की हिफाजत किया करता था। आज तेरी आबरू सड़कों पर उल्टी फिरती है। आज तेरा दिवालिया निकल गया और एहसास तक नहीं कि हो क्या रहा है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने चौथी शर्त लिख मारी, फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी किसी हाल में भी गैर औरत पे उसकी नजर न पड़ी हो। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, पूरी दुनिया में लोगों ने शोर मचाया। इतनी मखलूक आई, उलमा किराम ने लिखा है कि कई लाख आदमी जनाजा पढ़ने आया। जनाजा रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ के सुना दिया जाता है कि भी ख्वाजा साहब ने ये लिखा है, देख लो, जिसमें ये 4 शर्तें पाई जाती हो वो आगे आओ और जनाजा पढ़ाओ। मुफ्ती मौजूद थे, काजी मौजूद थे, कारी मौजूद थे, आलिम मौजूद थे, मगर अपने अंदर 4 शर्तें मुकम्मल नहीं देखते थे। किसी ने हिम्मत न की कि आगे बढ़कर जनाजा पढ़ाए। सच्चाई का जमाना था। आज अगर कोई लिख के भी रखोगे ना तो छलांग लगाकर पहले मुसल्ले पे वो आएगा जिसने कभी फर्ज पड़े ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा चलो, और नहीं तो अखबार में फोटो तो आवेगा। हाँ, कभी आज शाम को जाकर के सारे सिराने लिख के रख दो, बगैर जनाजे के जाना पड़ेगा, पढ़ाने वाला मिलेगा ही नहीं इंशाअल्लाह। इन शर्तों वाला तुझे मिलना ही नहीं। उस वक्त में नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा?
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو، او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے۔ میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب بڑی مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے۔ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی، بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی، عوام کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی۔ ارے خدا کی قسم، ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں۔ میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ شاہ کی تقریر شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، وزیر ہو، صدر ہو، گورنر ہو، کمشنر ہو، ذمہ دار ہو، تاجر ہو، ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، تمہیں ہو کیا گیا۔ سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے۔ انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا، لوگوں صفیں باندھ لو، میں پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں۔ ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں۔
ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں۔ حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے، حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا، تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط، 2 شرطیں لکھی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنت ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے۔ صبح رات کو انتقال ہوا، سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے، کوئی جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں کرتا۔ شام ہو گئی، ایک شخص آیا، اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا۔ جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ۔ میرے تیرے جیسے دوڑے، وہ جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے، شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہیں، ورنہ صبح سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے، ہم یوں ہی لیے بیٹھے، سارا دن گزر گیا۔ جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی۔ او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو۔ لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی، چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم میرے پیر و مرشد ہیں، خانقاہ سراجیہ والے۔ خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے۔ اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا، خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آخر۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیانات کے بہت ہی شاندار کرتے ہیں، بیانات بہت ہی شاندار ہوتے ہیں۔ چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔